اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ نوجوانان اسلام، پردے میں بیٹھی ہوئی عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا، امت محمدیہ میں سے پیدا کیا، اور تمام مخلوقات پر ہمارا بلند مقام و مرتبہ فرمایا، اور اللہ رب العالمین کی یہ حمد و ثنا جس نے ہمیں مبارک گھڑی میں اول وقت میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نمازوں کا اور اسی طرح دینی مجلسوں میں خطبات جمعہ میں اول وقت میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کاوشوں سے آج دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کی بے شمار سلامتیں نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی مقدس جماعت پر، تابعین و تبع تابعین، ائمہ اعظام فقہائے دین پر۔ قابل احترام حاضرین جمعہ، آج کے مختصر وقت میں ایک اہم عنوان لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں۔ انسان اپنی زندگی میں اللہ پر ایمان رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھے، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، تمام نبیوں پر، اور آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، فرشتوں پر ایمان رکھے، تو ایسا انسان کامل مومن کہلاتا ہے، مکمل ایمان والا کہلاتا ہے۔ آج کا خطبہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ سے محبت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے سلسلے میں ہمارے درمیان کچھ قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اقرار کرتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور تیسرے قسم کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان تینوں قسموں میں سے جو بھی قسم کامیاب ترین قسم ہے، اس کے ساتھ میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا، اگر یہ جملہ عملی زندگی میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا بغیر عمل کے یہ بیکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اقرار کرنا بغیر عمل کے یہ بھی بیکار عمل ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرنا بغیر عمل کے یہ بھی بیکار عمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کے احکامات پر جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں، بہت بڑی کامیابی انہیں نصیب ہونے والی ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ بہت بڑی کامیابی پا لیا۔ تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے، لازم ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نہیں، تو پھر اس کی نماز پڑھنا اس کے لیے بیکار ہے۔ آدمی ہزاروں روپے صدقہ و خیرات کر رہا ہے اور یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر نہیں، تو پھر اس کے پیسے، اس کے صدقات و خیرات سب ضائع ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، ان کی اطاعت کا صرف اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ اقرار کرنے سے مطلب، مثال کے طور پر ہم کسی آدمی کو ایک کام سونپتے ہیں، آج ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں، انہیں ایک کام سونپ رہے ہیں، کل آ کر اس کو کام کرنا ہے۔ وہ آدمی وعدہ کر کے، اقرار کر کے چلا گیا کہ میں صبح آؤں گا، کام کروں گا اور شام میں اپنی مزدوری لے کر جاؤں گا۔ اب صبح میں آپ اس کے انتظار میں ہیں، وہ صبح میں آیا نہیں، انتظار میں دوپہر ہو گئی، آیا نہیں، انتظار میں عصر ہو گئی، آیا نہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ کل میں نے آپ سے کام کا اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اب میں مزدوری لینے کے لیے آیا ہوں۔ اقرار کیا تھا؟ میں آؤں گا، کام کروں گا، پھر شام میں اپنی مزدوری لے کر جاؤں گا، لیکن یہ شخص آ کر سیدھے مزدوری مانگ رہا ہے، کمائی مانگ رہا ہے، تو کیا ایسے بندے کو آپ کمائی دیں گے؟ کیا ایسے آدمی کو آپ اس کی کمائی، اس کی مزدوری دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ اس نے اقرار تو کیا لیکن آ کر کام نہیں کیا۔ اگر کام کرتا تو آپ بلا شبہ اس کو مزدوری دے دیتے، بلا شبہ آپ اس کا عذر اس کو دے دیتے، اس کا حق اس کو دے دیتے، لیکن اس نے کام نہیں کیا ہے، صرف اقرار کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ تو جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن بھی ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بندہ کھڑے گا عاجزی انکساری کے ساتھ، کہے گا الہ العالمین، دنیا میں میں نے تیرے نبی کی محبت اپنے سینے میں بسائی تھی، تیرے نبی کی میں نے اطاعت کی تھی، آج مجھے اس کا صلہ دے، آج مجھے اس کا صلہ دے، اس کا بدلہ دے، وہ اجر و ثواب مجھے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، دنیا میں تو نے تو اقرار کیا تھا، عمل کیا تھا، لیکن اطاعت کے مطابق عمل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بتلائے تھے ان کاموں پر تو کھرا نہیں اترا تھا، تو آج تجھے کیسے اس کی اجرت دی جائے گی، کیسے تجھے اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت سارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم بھی رسول کے ماننے والے، ہم بھی رسول کی باتوں پر عمل کرنے والے،
ہم بھی رسول کی اطاعت کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو زبانی اقرار ہے یہ انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسے دنیا کے اندر کام قبول کر کے وہ بندہ گیا اور سیدھے مزدوری مانگنے آ گیا تو کیا ہم اس کو مزدوری دیتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صرف اطاعت کا اقرار کر کے جانے والوں کے لیے مزدوری نہیں دیتا، اس کا اجر و ثواب نہیں دیا جاتا، بلکہ اطاعت کے مطابق جو زندگی گزار کر جاتے ہیں انہیں اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور ان کی باتوں پر اطاعت کا اظہار کرتے ہیں۔ اظہار کرنا مطلب لوگوں کے سامنے اس کو بتانا، ظاہر کرنا، تو یہ اظہار کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ان کی باتوں پر سچی اطاعت ہونی چاہیے۔ کچی عبادت سے اللہ رب العالمین خوش ہونے والا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے اور ان کی باتوں پر حقیقی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر کے جنت میں جانا ہوتا تو اس روئے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے خوشی کا اظہار کس نے منایا، کس نے بتایا؟ ابو لہب نے۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، آپ کا چچا تھا، آپ پیدا ہوئے تو ابو لہب کی لونڈی آئی، ابو لہب سے کہنے لگی کہ اے آقا، اے میرے سردار، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ کے بھائی کے گھر ایک چاند سا ننھا سا منا سا خوبصورت لڑکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اس خوشی میں یعنی ابو لہب اتنا خوش ہوا اپنے بھتیجے کی ولادت پر کہ اس نے اس لونڈی کو آزاد کر دیا، اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ لیکن نتیجہ آخر میں کیا ہو رہا ہے؟ ابو لہب کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے بد دعا والی آیت قرآن میں نازل فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر لونڈی کو آزاد کرے، خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، ان کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کا اظہار کرتے ہوئے، ان کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے لونڈی کو آزاد کر دیا، ایسے شخص کے بارے میں سورۃ اللہب میں قرآن مجید کی آخری پارے میں بد دعا والی آیتیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف محبت اظہار کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے۔ آپ سے محبت کا اظہار تو ابو لہب نے بھی کیا ہے، میرے اور آپ کے کرنے میں کیا تعجب ہے؟ ابو لہب نے آپ کی محبت کا اظہار کیا اور لونڈی کو آزاد کر دیا، پھر بھی وہ آپ کی اطاعت نہیں کیا، آپ پر ایمان نہیں لایا، اللہ رب العالمین کی توحید کو تسلیم نہیں کیا، اور آپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اس کے سلسلے میں بد دعا والی آیتیں نازل ہوئیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی اطاعت کا اظہار بھی کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا ہے، اطاعت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اسی طرح جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کرنا مطلب یہی کہ ہم بھی نبی کے ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آئے اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر سرمے کی طرح لگا لیتے ہیں، یہ دعویٰ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن عملی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی محبت لوگ پیش کرتے ہیں، عملی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عملی میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، لوگ کچی عبادت کر رہے ہیں، کچی اطاعت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کچی اطاعت کر رہے ہیں۔ کہ کچی اطاعت کا مطلب ہمارے من کی باتیں لے لیتے ہیں اور ہمارے من میں جو باتیں سیٹ نہیں ہوتی ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں ہمارے لیے جو فائدہ مند ہے، ہماری مفاد پر جو سیٹ ہونے والی ہیں، وہ باتیں ہم لیتے ہیں، اور جو ہمارے لیے کڑوا محسوس ہوتی ہیں ان باتوں کا ہم رد کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ فلاں امام نے اس طرح کہا، فلاں ولی نے اس طرح کہا،
میرے پیر کا یہ کہنا ہے، میرے فلاں کا یہ کہنا ہے۔ اس طرح ولیوں، پیروں، اماموں کا نام دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا توہین لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ دعویٰ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی صفت منافقوں جیسی صفت بتائی گئی۔ اللہ اکبر۔ سورۃ المنافقون کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی منافقوں کے سلسلے میں بیان کر رہا ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ یہ منافق جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اللہ کا رسول تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اسی سورے میں انہی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی بیان کیا کہ یہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں، تمہارے سامنے تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہیں، لیکن پیچھے جانے کے بعد اس دعوے پر وہ کھرے نہیں اتر رہے ہیں۔ تو یہ منافقوں کی صفت بتلائی گئی۔ اور آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی اطاعت کے دعوے کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عملی میدان میں ہم کھورے کاغذ کی طرح ہیں، کچھ بھی عمل نہیں کرتے۔ نبی کی شان میں ہم گستاخی اس سے بڑے انداز میں اور کیا کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتوں کا حکم دیا، جن باتوں کا حکم دیا، جن باتوں کو عمل کرنے کو کہا، ان باتوں کو ہی ہم اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی بات کا حکم دے رہا ہے سورۃ الحشر کے اندر، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے لوگو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، اور جس سے رکنے کو کہیں اس سے رک جاؤ۔ کیسے لینا، کیسے رکنا؟ مفسرین اکرام نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، بلا چوں و چرا، بغیر سوال کے، بغیر ہچکچاہٹ کے اس کو قبول کر لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جن باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بغیر سوال کے ان باتوں سے رک جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے جن باتوں کا حکم دیا ان باتوں پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے منع کیا ان باتوں پر رک جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا اہم قرار دیا ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے نبی کی اطاعت کرنا ہے، اور جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کتنا بلند کیا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، سارے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن اطاعت نہیں کر رہا ہے تو اس کا عمل ضائع ہو جائے گا، اس کا عمل برباد ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہا ہے۔ اور احادیث مبارکہ کی طرف جب ہم روشنی ڈالتے ہیں تو بے شمار احادیث، سینکڑوں کی تعداد میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ملتی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے۔ سارے مکاتب فکر کے علماء، مفتیان سب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم بھی رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم بھی رسول کی اطاعت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب اطاعت کر رہے ہیں تو پھر غلط کون کر رہا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اسی میں ہے کہ آپ اپنے ماتھے، اپنی جبینیں، اپنی پیشانیاں قبروں پر رگڑو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا اسی میں ہے کہ آپ طرح طرح کی بدعتیں، خرافاتیں اپنی جماعت میں پیدا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ ہرگز نہیں ہو سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے الفاظ میں کہہ دیا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ لوگوں سن لو کہ ہر نیا کام دین میں ثواب کی نیت سے جو کیا جانے والا ہے وہ
بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں ڈھکیلنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیدھے منع کر رہے ہیں بدعتوں سے، بدعتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ بدعتوں پر بدعتیں، خرافات پر خرافات، رسموں پر رسمیں، رواجوں پر رواجات بناتے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے نبی کے مطیع فرما بردار ہیں، ہم سچی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے منافقین کہا کرتے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں تو منافق کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پیچھے جا رہے ہیں تو اپنے دعوے میں جھوٹے ہو رہے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیو، کتنی چیزیں، کتنے خرافاتی کام، کتنے بدعات و خرافات، کتنے شرکیہ کام ہمارے آج قوم میں، مسلم سماج میں آج کیے جا رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا حکم دیا ہے؟ اور قبر پر سجدہ کرنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں محمد کا امتی ہوں اور ان کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ مسجد میں سجدہ کرنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں اور ان کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ اور اسی طرح جگہ جگہ مزاروں، آستانوں پر طرح طرح کے بدعات و خرافاتی والے کام کرنے والے، چادر چڑھانے والے، لیمو لٹکانے والے، ناریل پھوڑنے والے، سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نبی کے امتی ہیں اور نبی کی ہی ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ سب اگر یہی دعویٰ کریں گے تو پھر اس میں سچے کون ہیں؟ سچے کون ہیں؟ اور مجھے اور آپ کو سچا بننا ہے۔ اگر سچا بننا ہے تو قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، ہماری زندگی سچائی کی طرف آئے گی، حق کی طرف آئے گی۔ وہ حق جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں بیان کیا، اور اس حق کو بیان کرنے کی خاطر اپنے اوپر پتھروں کی بارش کو برداشت کیا، اپنے لیے لوگوں کی گالیاں برداشت کی، لوگوں نے آپ کو دیوانہ، پاگل، مجنون کہا، آپ اس کو بھی گوارا کر لیے، اور اسی حق کی دعوت کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی مقدس جماعت جنگوں میں نکل گئی، اپنی گردنیں کٹاری، گھروں سے آپ برباد ہو گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں، صرف اس حق کے لیے۔ اور اس حق کو لے کر آج میں آپ کھلواڑ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام دے کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام دے کر اس کو کیا ہے، کاروبار بنا رہے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ قیامت کے دن وہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں، نہ ہی خونی رشتے کام آئیں گے، نہ دینی رشتے کام آئیں گے، اور نہ ہی اڑوس پڑوس کے لوگ کام آئیں گے، کوئی کام آنے والا نہیں۔ وہاں اگر ہمارا کوئی حامی و ناصر ہوگا تو اللہ رب العالمین ہوگا، اللہ کے علاوہ وہاں کوئی کسی کے کام آنے والے نہیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے، اور سفارش اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ الہ العالمین کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں حکم دے گا کہ آپ سفارش کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سفارش کریں گے۔ اور کن کے حق میں سفارش کریں گے؟ جو لوگ اہل توحید ہیں، توحید پرست ہیں، لیکن ان کے گناہ زیادہ ہیں، ایسے لوگوں کے حق میں۔ قبروں پر سجدہ کرنے والوں کے لیے سفارش رسول نہیں ہے، یہ بات آپ کان کھول کر سنیں، کیونکہ سب سے بڑا دعویٰ یہی لوگ کرتے ہیں، سب سے زیادہ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم نبی کی سفارش، نبی کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قطعاً نہیں ملے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر نہیں ملے گا، ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں بھی نہیں ملیں گی۔ اللہ اکبر۔ لہذا میں اور آپ ان کاموں سے بچنا ہے۔ ہمارے درمیان اگر کوئی ایسے بھائی ہیں، اللہ کے لیے اماموں، ولیوں، پیروں کے باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ آج ولی کے نام پر ایک خبیث قسم کے، پاکھنڈی قسم کے آدمی کو ولی بنایا جا رہا ہے۔ یہ ولی کے نام کی تجارت ہے، اور اس نے زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ آپ کو کیا وہ اطاعت کا درس دے گا؟ آپ کو کیا اسلام کا وہ درس دے گا؟ اور ہماری عقلیں
خراب ہو چکی ہیں کہ ہر ایرے غیرے کو ہم اللہ کا ولی بناتے پھر رہے ہیں، ہر ایک کو اللہ کا پیر بناتے پھر رہے ہیں، فلاں ولی کا پیر بناتے پھر رہے ہیں۔ نہیں، غلط ہے، ان چیزوں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے نجات ہے، اور اطاعت ویسے ہی کرنا ہے جیسے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اطاعت ویسے ہی کرنا ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے۔ میرے بھائیوں، مدینے کے ایام میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک مسلمان اور یہودی کے درمیان زمین کے ٹکڑے کے مسئلے میں بحث و مباحثہ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ فیصلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا یہودی کے حق میں، کیونکہ یہودی اس کا حقدار تھا، اس لیے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اور اتنے میں یہ جو مسلمان تھا ناراض ہو گیا، ناراض ہو کر اس نے خاموش نہیں رہا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور وہ یہ گمان کر رہا تھا کہ حضرت عمر جو ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے شاید میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ اس گمان کے ساتھ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور مسئلہ دریافت کیا، سارا مسئلہ بیان کیا گیا، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہم گئے تھے، لیکن آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جو کہ مجھے مطمئن نہیں کر سکا۔ میں آپ کا دروازہ اس لیے کھٹکھٹایا ہوں تاکہ آپ صحیح فیصلہ کریں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اسلام کے بہادر، اسلام کے بہادر اور غیرت مند صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اچھا ایسا معاملہ ہے، میں ابھی آتا ہوں اور فیصلہ کرتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، ننگی تلوار لائے اور اس کا فیصلہ کر دیے، یعنی اس کی گردن اڑا دیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانباز صحابی کہنے لگے ھذا قضاء من لم یرضی بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس شخص کے لیے یہی فیصلہ ہے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ اللہ اکبر۔ اب مدینے میں شور و غل شروع ہو گیا کہ عمر مسلمان کی گردن مار دیے، عمر مسلمان کی گردن اڑا دیے، عمر مسلمان کو قتل کر دیے، اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں۔ تو میرے بھائیوں، مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس وقت سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اکثر مفسرین کا تو کہنا ہے کہ یہ آیت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یہودی کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ بعض مفسرین کا اس آیت کی شان نزول میں اس واقعے کو بیان کرنا بھی ملتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے ذریعے فرما رہا ہے کہ اے محمد، تیرے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے سارے جھگڑوں میں تمہیں فیصلہ کرنے والا حاکم نہ بنا لیں، اور ان کے فیصلوں کو خوشی خوشی قبول نہ کر لیں، اچھے دل سے قبول نہ کر لیں، تب تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنگ کر کے رکھ دی تھی۔ تو میرے بھائیو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم میں اطاعت کا جذبہ کتنا زیادہ تھا۔ وہ خود بھی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتے تھے، اور کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اطاعت کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے جھوٹے دعوے کرنے سے میں اور آپ بچیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ مشرک تو مشرک ہیں جن کے بارے میں اب تک کہا گیا، اب توحید پرست لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، آپ کتنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں۔ یہ غلطی ہمارے گھروں میں بھی ہو رہی ہے۔ جب ہمارے گھر کی بات ہے تو ہم اس کو چھپاتے نہیں ہیں۔ یہی تو ہمارے مسلک کی پہچان ہے، یہی تو حق بولنے والوں کی پہچان ہے۔ غلطی چاہے گھر والا کرے یا باہر والا کرے، غلطی کو غلطی کہنا
یہ ہماری صفات علیہ میں سے ہے، یعنی اچھے صفات میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں کتنی آج غلطیاں ہیں جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیے، ان کاموں کو کرنے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کہ فلاں کام فلاں کام فلاں کام، اس سے ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لوگ ناراض ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے۔ کسی کی راضی اور کسی کی رضامندی اور کسی کی ناراضگی کے لیے یہاں خطبہ نہیں دیا جاتا، بلکہ یہاں میری اور آپ کی اصلاح کی بات ہوتی ہے۔ آپ ناراض ہوتے ہیں تو ناراض ہو لیں، مجھ سے ناراض نہیں ہو رہے ہیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ناراض ہوتے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے آیتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور ایسا ایمان قیامت کے دن ذلیل و خوار ہونے والا، جو ایمان اللہ کی آیتوں پر ناراض ہو، جو ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ناراض ہو۔ تم اماموں پر ناراضگی بتلاتے ہو، اماموں پر ناراضگی بتلا کر کیا جتلانا چاہتے ہو؟ یہ بیچارے امام ہیں جن کے خطبات جمعہ سے آج ہمارے ایمان میں تازگی باقی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ۔ نمازیں تو ہم پڑھتے نہیں، دن میں جو 5 نمازیں ہیں پڑھتے نہیں، فجر شام جو درس ہوتا ہے اس میں بیٹھتے نہیں، تو پھر مجبوری کے ساتھ ہی صحیح جمعہ میں بیٹھتے ہیں آپ لوگ، اور اسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ائمہ حضرات، امام حضرات قرآن اور حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، اور ان قرآن اور حدیث کی باتوں سے اللہ کی قسم ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ اور آج ہمارا ایمان زندہ ہے، ہم ایمان والے ہیں، تو سمجھ لیں اس میں بہت بڑا یہ کردار ہے، اس کا کردار ہے۔ آپ لوگ ناراض نہ ہوں۔ بہت سارے بھائی باہر جا کر شکایتیں کرتے رہتے ہیں، آج مولانا صاحب ایسا بولے، آج امام صاحب ایسا بولے، آج ایسا بولے ویسا۔ کیا بولے؟ قرآن اور حدیث کی بات بولے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں آپ کا ناراض ہونا امام سے گویا کہ قرآن اور حدیث سے ناراض ہونا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اطاعت ہو تو سچی اطاعت کریں، اہل حدیث ہو کوئی بھی ہو، نام سے کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ صحیح اطاعت، صحیح محبت اگر ہے اور صحیح توحید دل میں ہے، سمجھ لیں وہ اپنے لیے کوئی بھی نام رکھ لے، کوئی بھی نام رکھ لے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن ہم نام کیا ہے؟ توحید پرستوں کا رکھیں، اہل حدیث کا نام رکھیں، اور کام شیطانی کریں، کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے میرے بھائیوں؟ نہیں جائیں گے۔ اللہ کے لیے ایسی چیزوں سے توبہ کریں جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور اس کو ہم کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسے چیزوں پر عمل کر لیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت کے سلسلے میں حکم دیا ہے، یہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہے۔ جتنے بھی ہمارے جماعت کے، غیر جماعت کے مسلمان جہاں کہیں بھی، بڑے بچے مرد عورت، سب کچھ جو کچھ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، دائمہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو روشن بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے توحید کی حالت میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ہم